تاریخ جو ماضی کو سمجھنے کا ایک ذریعہ سمجھی جاتی ہے، دراصل ہمیں مستقبل کے بارے میں بھی سکھاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کو ایک سائنسی زاویہ سے سمجھنے کا نظریہ سب سے پہلے ایک مسلمان مفکر نے پیش کیا؟ اس مفکر کا نام تھا ابن خلدون، ایک ایسا شخص جس کی گہری بصیرت نے تاریخ کے مطالعے کے انداز ہی بدل ڈالے، اور جو تاریخ کے بارے میں نہ صرف یہ کہ سوچتا تھا بلکہ اس نے اس کے پیچھے چھپے اصولوں کو بھی دریافت کیا۔ ابن خلدون کی زندگی کا آغاز 1332 میں تونس میں ہوا۔ وہ ایک علم پسند خاندان میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد نے انہیں بچپن ہی سے علم کی اہمیت سکھائی۔ ابتدائی طور پر ابن خلدون نے اسلامی فقہ اور دینی علوم میں مہارت حاصل کی، لیکن ان کی دلچسپی ہمیشہ مختلف سائنسی شعبوں میں بھی تھی، خاص طور پر تاریخ اور فلسفے میں۔ ابن خلدون کی ابتدائی زندگی کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کا ذہن ہمیشہ تاریخ کے واقعات سے زیادہ ان کے پیچھے چھپے ہوئے عوامل کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اور جب انہوں نے مختلف سلطنتوں اور ریاستوں کا زوال قریب سے دیکھا تو ان کے دل میں یہ سوال ابھرا کہ یہ زوال محض اتفاقات نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے کوئی گہرا اصول چھپا ہوا ہے۔ یہ سوال ان کی زندگی کا سنگ میل بھی بن گیا، اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ ابن خلدون نے تاریخ کے مطالعے میں جو انقلابی قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تاریخ کو محض واقعات کا مجموعہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے ایک سائنسی اور معروضی مطالعہ قرار دیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی مشہور کتاب مقدمہ لکھی، جو تاریخ کی بنیادوں کو نئے سرے سے مرتب کرتی ہے۔ ابن خلدون کا اصل کام مقدمہ تھا، جو انہوں نے 1377 میں تحریر کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے تاریخ کے واقعات کو محض ایک سطحی نظر سے دیکھنے کے بجائے ان کے پیچھے موجود سماجی، اقتصادی اور سیاسی قوتوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق تاریخ میں ہر قوم اور سلطنت کا عروج اور زوال ایک طے شدہ اصول کے تحت ہوتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ ابن خلدون نے تاریخ کے مطالعے میں جو تبدیلی کی، اس نے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ دنیا بھر میں تاریخ کے مطالعے کا انداز ہی بدل دیا۔ ابن خلدون نے اس کتاب میں اس بات پر زور دیا کہ تاریخ کے واقعات کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں صرف سطحی تفصیلات پر نظر نہیں ڈالنی چاہیے، بلکہ ان کے پیچھے موجود معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی عوامل کو سمجھنا چاہیے۔ ابن خلدون کے مطابق ہر سلطنت یا ریاست کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان مراحل میں عروج، استحکام اور پھر زوال بھی شامل ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو سب سے اہم عنصر ہوتا ہے وہ ہے عصبیہ، یعنی اجتماعی یکجہتی۔ ابن خلدون سے پہلے مختلف زمانوں اور تہذیبوں میں تاریخ، سماج اور معیشت اور سیاست کو سمجھنے کے مختلف زاویے اور نظریات تھے۔ ان سے پہلے لوگ عموماً تاریخ کو محض واقعات یا کہانیاں سمجھتے تھے جن کا مقصد کچھ خاص سبق دینا ہوتا تھا، جن میں سے کچھ نظریات یہ تھے۔ قدیم یونانی فلسفی، جیسے کہ قدیم یونانی فلسفیوں نے تاریخ کو ایک محسوس ترتیب یا تقدیر کے مطابق سمجھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسانوں کی تقدیر میں کچھ خاص فطری اصول ہوتے ہیں جو ان کے اعمال اور واقعات کو متاثر کرتے ہیں۔ دوسرا نظریہ مذہبی نظریات تھے۔ ابن خلدون سے پہلے زیادہ تر تاریخ کو مذہبی یا دینی حوالے سے سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں۔ ایک اور نظریہ موجود تھا جسے چینی فلسفہ کہتے ہیں۔ چینی فلسفیوں نے بھی تاریخ کو اخلاقی اور سماجی اصولوں کے تحت سمجھا۔ کنفیوشس اور دیگر فلسفیوں کے مطابق تاریخ کا مطالعہ اخلاقی اصولوں کی روشنی میں کیا جاتا تھا، جہاں حکمرانوں کی فلاح و بہبود اور عوامی حمایت کو اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کے مطابق سلطنت کا استحکام حکمرانوں کے اخلاقی کردار پر منحصر ہوتا ہے۔ ابن خلدون سے پہلے کی تاریخ نگاری عموماً واقعاتی نوعیت کی تھی، جس میں ایک خاص تقدیر یا فرد کے فیصلوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ مختلف تہذیبوں میں تاریخ کو مذہبی، سیاسی یا ثقافتی عقائد کی بنیاد پر بیان کیا جاتا تھا۔ ان میں انسانوں کے اعمال کو تقدیر، خدائی مرضی یا اخلاقی قوتوں کے تحت سمجھا جاتا تھا، جبکہ اس میں معاشرتی، اقتصادی یا سوشیولوجیکل عوامل کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ ابن خلدون نے ان سب نظریات کے برعکس تاریخ کو ایک سائنسی اور معاشرتی مطالعہ قرار دیا، جس میں وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ تاریخ کے واقعات صرف فرد کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے سماجی، اقتصادی اور سیاسی عوامل کی ایک گہری پیچیدگی چھپی ہوتی ہے۔ ابن خلدون نے تاریخ کو ان تمام روایتی نظریات سے آگے بڑھ کر ایک نئی سمت دی، اور اس کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا کہ تاریخ کے واقعات کو محض سطحی یا تقدیر کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کے پیچھے کام کرنے والی قوتوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔
ابن خلدون نے جب معاشرتی ڈھانچوں اور ریاستوں کے عروج و زوال کا تجزیہ کیا تو ان کے ذہن میں ہمیشہ ایک بنیادی سوال تھا: کیا ریاستیں اور سلطنتیں محض سیاسی کھیل کا نتیجہ ہیں یا ان کی کامیابی اور ناکامی میں کچھ اور عوامل کار فرما ہیں؟ ان سوالات کے جواب میں ابن خلدون نے معاشیت، سیاست اور سماج کے تعلقات کو کھوجا۔ ابن خلدون کا اہم ترین اقتصادی نظریہ یہ تھا کہ معاشی ترقی صرف دولت اور وسائل کی تقسیم پر نہیں بلکہ عوام کی محنت، طاقتور اور حکومتوں کی معاشی حکمت عملی اور صحیح وسائل کی تقسیم پر منحصر ہوتی ہے۔ ان کے مطابق جب ریاست میں حکمران عوامی فلاح کے بجائے اپنی عیش و عشرت کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ معاشیت میں عدم استحکام پیدا کرتا ہے۔ اس عدم استحکام کا نتیجہ ریاست کے زوال کی صورت میں نکلتا ہے۔ ابن خلدون نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سلطنت کے عروج کے دوران اس میں موجود اسپیہ یعنی یکجہتی اور اجتماعی طاقت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ جب اس اجتماعی قوت میں کمی آتی ہے، ریاست کی طاقت بھی کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نئی طاقتیں اٹھ کر اقتدار میں آ جاتی ہیں۔ ابن خلدون نے اپنے اقتصادی نظریات کے ذریعے ایک ایسا تصور پیش کیا جسے آج کے دور میں معاشیت، سیاست اور سوشیالوجی کے طلبہ سیکھتے ہیں۔ ان کے نظریات کی اہمیت صرف اس وقت کے مسلم دنیا تک محدود نہیں رہی بلکہ مغربی مفکرین نے بھی ان کی تحریروں کو سراہا اور ان کے خیالات کو عالمی سطح پر تسلیم کیا۔ ابن خلدون کی کتاب مقدمہ کا اثر صرف مسلم دنیا تک محدود نہیں رہا بلکہ مغربی دنیا میں بھی اس کے اثرات واضح طور پر نظر آتے تھے۔ ان کے نظریات نے جدید سوشیالوجی، سیاست اور معاشیت کی بنیاد رکھی۔ ابن خلدون نے جو سماجی اور سیاسی سائنسی مطالعہ پیش کیا وہ آج بھی عالمی سطح پر اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے نظریات نے ہمیں یہ سکھایا کہ تاریخ محض ایک ریکارڈ نہیں ہے بلکہ ایک سائنسی تجزیہ ہے جس سے ہم انسانوں کی اجتماعی رویے، ان کی حکومتی ڈھانچوں اور معاشیت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے معاشی اور سیاسی نظریات آج بھی مختلف ادارے، حکومتیں اور معاشرت تحقیق کا حصہ ہیں۔ ابن خلدون کا ورثہ آج تک زندہ ہے۔ ان کے نظریات کی بدولت ہمیں نہ صرف تاریخ کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کا ایک نیا زاویہ ملا بلکہ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی معاشرتی، سیاسی یا اقتصادی مسئلے کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں اس کے بنیادی عوامل کو دیکھنا ضروری ہے۔ ابن خلدون کی گہری بصیرت نے تاریخ کے مطالعے کو ایک نئے سائنسی انداز میں پیش کیا جس کا اثر نہ صرف ان کی زندگی کے دوران بلکہ آج کے دور میں بھی ان کی کتاب مقدمہ آج بھی دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں ایک لازمی مطالعے کی کتاب کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ابن خلدون کا کام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی کو سمجھنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ہمارے معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی ڈھانچوں کو بہتر بنانے کا ایک وسیلہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔